رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، لیکن جب یہ سب ہونے کا تھوڑا سا بھی چانس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے بڑے دن ہجرت کی کہانی ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر بہت سخت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بار بار کہتے تھے کہ پورا عرب مسلمانوں کے تابع ہوگا اور رومن اور پرشین پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور بھی زیادہ ظلم کرتے تھے۔ لیکن یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ مکہ کے دو بڑے اسٹرانگ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ آخر مکہ والوں نے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ نہ ان سے کوئی خریداری کرے گا اور نہ ہی ان کو کوئی اپنا مال بیچے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان مکہ کے صاحب میں شب ابو طالب میں رہنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم کے مسلمانوں سے نہیں تھا، بلکہ پورے خاندان سے تھا۔ مسلمان کافر سارے تھے سوائے ایک شخص کے، ابو لہب، اور یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پورے خاندان نے پتے اور چمڑا کھا کے گزارا کیا۔ مکہ پورا ڈیزرٹ ہے، یہاں پر جتنی بھی خوراک کی چیزیں آتی ہیں وہ باہر کے ملک سے منگوائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ پہنچتا تھا، مکہ کے سارے باہر قبیلے پورے کھانے کی چیزیں سامان لیتے تھے اور بنو ہاشم کو اس میں سے ایک بھی چیز لینے نہیں دیتے تھے۔ آخر مکہ والوں نے یہ بائیکاٹ ختم کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سپورٹرز ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چل بسے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ابو لہب نے سردار بنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی سٹیزن ختم کر دی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بالکل بھی سیف نہیں رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلایا جائے، اور قرآن میں بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے موٹیویٹ کیا جا رہا تھا۔ آخر نبوت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر جا کر اسلام کی دعوت دیں گے، اور زید بن حارث کے ساتھ 100 کلومیٹر کا راستہ بالکل پیدل طے کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سارے بڑوں سے ملے اور وہاں سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی، اور سب نے کہا آج کے بعد طائف کبھی واپس نہیں آنا۔ طائف میں 10 دن گزارنے کے بعد جب کوئی پروگریس نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس روانہ ہوئے، تو راستے میں طائف کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا
اور وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر سے مارنے لگے۔ زید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے سے باغ میں پہنچے جو مکہ کے ایک شخص کا تھا، اور یہ دیکھ کر طائف والوں نے آخر ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ یہ گارڈن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن عقبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو خون سے بھرا دیکھ کر ترس آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے اپنے کرسچن غلام کے ہاتھ انگور بھیجے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ If you think about اللہ تو فیوچر پاسٹ سب کا پتہ ہوتا ہے، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانے سے روک بھی سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں روکا تاکہ آگے آنے والے ہزاروں سال تک پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور حسن اخلاق کو دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں طائف کے واقعے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے ہی وہ غلام انگور لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے غم اور تکلیف بلا کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نیگوا سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے کہا، اچھا تو تم میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس غلام اسلام قبول کر لیا۔ اس سب کی خبر قطبہ اور شیبہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا، لو ہمارا یہ غلام بھی گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، ان کی اولاد میں سے شاید کوئی ایک مسلمان ضرور ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ظلم کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کی اجازت لی، جیسے آج کسی ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ لوگوں نے پناہ دینے سے منع کر دیا تو معتم بن عدی نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے بڑے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا، اور انہوں نے اسلام کو پھیلانے کا کام جاری رکھا، اس کو روکا نہیں۔ ہر سال پوری دنیا سے مکہ میں ہزاروں لوگ حج کرنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عرب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ کے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے، ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے آگے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کیمپس میں گئے جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے آئے تھے، تو ان کی ملاقات 6 لوگوں سے ہوئی جو مدینہ سے آئے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی
کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں کہ جن کے بارے میں یہودی ہمیں سالوں سے بتا رہے تھے؟ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہزاروں سال پہلے یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے مائنڈ کو ٹرین کروا رہے تھے کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ اس لیے مدینہ کے لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہچانے لگے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ نے بائیکاٹ کی وجہ سے ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات، پھر طائف کا ظلم، اینڈ مور اوور مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن ان کی سخت حالات میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون دینے کے لیے ان کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر، جس کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔